احادیث مبارکہ میں باپ کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور باپ کی خوشنودی کو رب تعالیٰ کی خوشنودی قرار دیا گیا ہے۔ باپ کی عظمت کا پاس رکھتے ہوئے اس کی اطاعت، فرما برداری، خدمت اور تعظیم کر کے رضا حاصل کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے دین و دنیا دونوں کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت کی بے شمار نعمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس لڑکے کا والد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں اور اس کے کانوں نے ابھی ان کو نہیں سنا۔ جب وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لے؟ والد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی سے پوچھ لیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہیں خرچ کرتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے دل میں کہے اور تمہارے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بات کانوں نے بھی نہیں سنی اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اشعار ہمیں بھی بتاؤ۔ اس صحابی نے عرض کیا، میں نے دل میں یہ کہا تھا، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کچھ میری کمائی تھا۔ جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آئی تو میں نے رات نہ گزاری مگر سخت بیداری اور بے قراری کے عالم میں، مگر ایسے جیسے کہ بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام شب روتے ہوئے گزار دیتا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، اس کے باوجود کہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے۔ جب تو اس عمر کو پہنچ گیا تو پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ اگر تم سے میرا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ تو نے مجھے کم از کم پڑوسی کا حق ہی دیا ہوتا، میرے ہی مال میں سے مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو بیٹے کو فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، سب تیرے باپ کا ہے۔ دیکھیے کہ اولاد کے ستائے باپ کے دل سے نکلے الفاظ کس طرح عرش الہی تک پہنچے اور رحمت الہی جوش میں آ گئی۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پانے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روکھی سوکھی بھی کھا کر گزارا کر لیتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، لباس، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ معاشرتی طور پر اولاد کی ترقی و کامیابی کے لیے باپ سے زیادہ مخلص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی بھی بات والد کا دل نہ دکھا دے اور عرش الہی ہل جائے اور خدا کا قہر نازل ہو۔ اگر اللہ راضی نہ ہوا تو حضرت نوح جیسی ہستی کے بیٹے کو بھی نجات نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو، جتنا مرضی بڑے بن جاؤ، اپنے باپ سے بڑے نہیں بن سکتے، اور باپ کی نافرمانی براہ راست خدا کی نافرمانی کے مترادف ہے۔